یہ بھی یاد رکھ لیں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا اس کا کیا حکم ہے، تو یاد رکھیں اس میں تفصیل یوں ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ضروری ہے، اس لیے کہ بسم اللہ ایک مستقل آیت ہے جو کہ سورتوں کے درمیان میں امتیاز کے لیے لائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے، پہلی اور دوسری رکعت کے اندر اور بالخصوص جہری نمازوں میں بسم اللہ کو آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا، لیکن پڑھنا بہرحال ضروری ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے، اور حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی یہی معمول رہا ہے، یعنی شیخین سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کا یہی معمول رہا ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت کے اندر بسم اللہ کو پڑھا جاتا تھا، مگر آہستہ آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کو پڑھا تو جائے گا مگر آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا، خاص کر پہلی اور دوسری رکعت میں، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے۔ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ بعض علماء کی ہاں سنت ہے، اور جو علامہ حلبی رحمہ اللہ ہیں انہوں نے شرح منیہ میں تصریح فرمائی ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ پڑھنا واجب ہے۔ کیا؟ بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے۔ البتہ جو تیسری رکعت ہے اور چوتھی رکعت ہے اس میں بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں اگر کسی سے بسم اللہ رہ جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں اگر بسم اللہ کسی سے رہ جاتی ہے تو جیسا کہ علامہ حلبی رحمہ اللہ نے اس بارے میں شرح منیہ میں تصریح فرمائی ہے کہ بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے، تو واجب ہونے کی صورت میں اگر کسی سے بسم اللہ پہلی اور دوسری رکعت میں رہ جاتی ہے سورہ فاتحہ سے پہلے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے بسم اللہ کو پہلی یا دوسری رکعت میں چھوڑ دیا، یعنی اس سے چھوٹ گئی، اب اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو یاد رکھیں نماز ادھوری رہ جائے گی، یعنی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اس لیے جو بسم اللہ رہ گئی تھی اس کا تدارک جو ہے سجدہ سہو سے کرنا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جب سجدہ سہو کیا نہیں ہے تو تدارک بھی نہیں ہوا، جب سجدہ سہو نہیں کیا اور بسم اللہ پڑھنے کا تدارک بھی نہیں ہوا تو اس وجہ سے جو ہے نماز ادھوری ہو جائے گی اور نماز جو ہے واجب الاعادہ ہوگی۔ تو اب حاصل یہ نکلا کہ کسی سے اگر بسم اللہ رہ جاتی ہے تو سجدہ سہو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، خاص کر پہلی دو رکعتوں میں، دوسری دو رکعتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی میں تو مستحب ہے۔ یہ بات جو ہو رہی ہے واجبیت کا درجہ آ رہا ہے وہ پہلی دو رکعتوں کے حوالے سے ہے، یعنی پہلی اور دوسری رکعت۔ تو بہرحال